اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا، جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی مکان میں آ گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنے روح یعنی فرشتے کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کا واقعہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی واقعہ بیان فرمایا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ اس میں ایک مناسبت تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، تو مریم علیہ السلام کو بھی بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی سناؤ۔ اِذِ انتبذت، انتبذت نبض سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی دور ہونے کے، دور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں۔ انتباس کے معنی مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانے کے ہیں۔ مکاناً شرقیہ یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کسی گوشہ میں چلی گئیں۔ اور یہ علاج اختیار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو غسل کی حاجت پیش آئی تھی، غسل کرنے کے لیے وہ ایک گوشہ میں چلی گئیں۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے محراب کی مشرقی جانب کسی گوشہ میں چلی جاتی تھیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، یعنی عبادت کے لیے انہوں نے تنہائی اختیار کی۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ پہلے والا قول کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یہ زیادہ راجح قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، انسانی شکل میں بھیجا، کیونکہ دنیا میں انسان کسی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی اصلی صورت اور حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان دنیا میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اور بعد میں پیش آیا کہ جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ لاحق ہوئی۔ تو اس وجہ سے ہر انسان فرشتے کو اپنی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ایک آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ تو ظاہر ہے مریم علیہ السلام کے سامنے جب ایک اجنبی مرد ظاہر ہوا تو وہ گھبرا گئیں کہ ایک اجنبی شخص میرے سامنے کیسے آ گیا؟ تو بولی انی اعوذ بالرحمن، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو ذرا بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میں
تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی تو ایک اجنبی شخص ہے، یہاں میرے پاس کیسے پہنچ گیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی، قال انما انا رسول ربک، تو فرمایا کہ میں کوئی عام شخص یا عام مرد نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہاں رسول سے مراد قاصد ہے، نبی مراد نہیں ہے۔ رسول ربک یعنی آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ان کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، تو جب پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ڈری بھی اور ان کو بڑی حیرت ہوئی اور فرمانے لگیں کہ قالت انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جب کہ مجھے کسی بشر انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی نہ تو میں بدکار ہوں اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں ہی ہوگا۔ قال ربو، کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ ہوا علی حیٌ، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے دنیا میں، کہ ہر چیز، ہر مخلوق اپنے والدین سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی بغیر شوہر کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی خاص رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کام کو کر رہیں گے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس جب وہ حمل سے ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور جگہ پر چلی گئیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک اونچی جگہ تھی جہاں پر ایک کھجور کا درخت بھی تھا، میرے خیال میں اسی کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، تو ایک دور جگہ پر چلی گئیں، تو وہ گھبراہٹ کی حالت میں بھی تھیں، تو اس وجہ سے جب ان کو حمل ٹھہرا تو وہاں سے دور ایک جگہ پر چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذے سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں، یعنی درد ذے ان کو کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ قالت یا لیتنی، تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور لوگوں کی یاد سے میں بالکل بولی بسری ہو جاتی، یعنی میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا، میرا کوئی نام ہی نہ ہوتا، لوگ مجھے یاد ہی نہ کرتے، کہ اب میں شرمندگی سے لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی، اس سے پہلے ہی میں مر جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب آپ ایسی جگہ پر ہیں، فناداها من تحتها، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز آئی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ آپ پریشان نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی آپ کے کھانے پینے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، آپ جس جگہ پر ہیں یہاں پر ہی نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، آپ وہاں سے پانی پئیں،
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس درخت کے کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس وقت کھجور کے درخت پر کھجوریں نہ لگی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو جب ہلاؤ گی تو یہ درخت آپ کے اوپر تازہ اور پکی کھجوریں گرائے گا۔ اور پینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے، کسی انسان پر نظر پڑے، فَقُولِي، تو اس سے کہہ دو، انی نظرت للرحمن، میں نے رب رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، نظر مانی ہوئی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ پہلی شریعتوں میں اس طرح روزہ رکھنا جائز تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، اور یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ بولنے کا روزہ رکھے کوئی انسان، صبح سے رات تک کسی سے کلام نہ کرے، تو یہ اس وقت جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا ہے کہ اس طرح کوئی روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے کہ کوئی خاموشی کا روزہ رکھے۔ ہاں، جو عام طور پر روزہ ہوتا ہے اس طرح کوئی روزہ رکھے، کھانے پینے سے رکے، جس طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں اس طرح کی نظر مانے تو یہ تو درست ہے، لیکن صرف خاموش رہنے کا روزہ اسلام میں جائز نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی انسان نظر آئے، وہ آپ سے بات کرنا چاہے، تو اس سے کچھ بھی نہ کہو، اور اس سے کہو کہ میں نے آج خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، یعنی اب وہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو ظاہر ہے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے بانجے تھے، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، اور جو یحییٰ علیہ السلام تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے زکریہ علیہ السلام، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے۔ تو اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگے، یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، تو اس رشتے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، یعنی مریم علیہ السلام کے خالو، اور ان کی جو بیوی تھیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی لگیں، تو یہ ان کا آپس میں رشتہ بھی تھا۔ تو اس سے آگے یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے سامنے آئیں تو پھر انہوں نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گواہی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے ماں کی گود میں فرمایا کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہے۔